اچھا یہ بھی سن لیں، اللہ نے قرآن کریم میں شیطان کے مکر کو عظیم نہیں کہا، عورت کے مکر کو بڑا مکر کہا ہے۔ شیطان کے مکر کو بھی ان کید الشیطان کہا، وہاں مکر کو بڑا نہیں کہا، چونکہ عورت، یہ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا نا، لیکن شیطان جس کو زیادہ استعمال کرتا ہے وہ عورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہ مجھے عورتوں کے فتنے سے بچا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بعد اس امت کے لیے سب سے زیادہ جو خطرناک فتنہ جو میرے بعد ہے نا، وہ عورت کا فتنہ ہے، کہ اس کے ذریعے سے دنیا زیادہ گمراہ ہوگی۔ اور آج دیکھ لو ہر ایک فیس بک پہ مجنو بنا ہوا ہے، لیلائیں کتنی ہیں۔ اچھا ایک لیلا کے مجنو بھی بہت ہیں اور ایک مجنو کی لیلائیں بھی بہت ہیں، وہ پیسے نکالنے کے چکر ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ تو آج یہ عورت کے فتنے میں انسان پڑا ہوا ہے، چاہے وہ عورت جس صورت میں بھی، ضروری نہیں ہے محبت کے فتنے میں ہی، بعض دفعہ یہی عورت آدمی کو اپنی ماں باپ سے بھی جدا کرا دیتی ہے، بعض دفعہ یہی عورت بہت بڑے فتنے کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو ان کا مکر کا، ان کے جو ہے نا اسٹائل بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور گھیرنے کے اور مرد کو لٹو بنانے کے، یہ فوراً جو ہے نا یوں لٹو بناتے ہیں، اگر مرد لٹو بننا والا ہوتا ہے تو فوراً لٹو بن جاتا ہے، تو اس لیے کہا تمہارا مکر بڑا ہے۔ تو ایک بچے نے گواہی دی۔ اب یہ سب کچھ ہوا اور اس کے اوپر آشکارا ہو گیا عزیز مصر پر کہ غلطی میری بیوی کی ہے، لیکن وہاں پر کھڑے ہوئے جو لوگ تھے ان کو بھی کہا، خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھوڑ دو اس معاملے کو، اس کو پھیلانا نہیں، بات اس کو جو ہے نا زیادہ پھیلانا نہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بدنامی ہو، تمہاری بھی بدنامی ہماری بھی۔ یوسف علیہ السلام نے تو بات کرنی نہیں تھی لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہاں تو پیغمبرانہ عزت کا بھی مسئلہ تھا، پھر بھی ایک بندہ جتنا بھی پاک ہو، باتیں کرنے والے پھر بھی تو کر لیتے، نہیں یار کوئی تو غلطی ہوگی یار، کچھ نہ تو ہوگا، یہ ہم جو حاشیہ جو لگاتے ہیں۔ لیکن وہاں جو کھڑے ہوئے جو خادم تھے، ایک دو خادمائیں تھیں، ان کے ذریعے بات محل سے باہر لیک ہو گئی۔ ایک اہم مسئلہ جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زلیخا کا یہ گناہ اور زلیخا کی یہ خیانت اس کے شوہر کے سامنے آشکارا ہو گئی، اور اسے بند کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے باوجود عزیز مصر کا تحمل دیکھیں کہ اپنی بیوی سے پھر بھی کس طریقے سے بات کی۔ تو آج جو معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اگر بیوی پہ شک ہو جاتا ہے یا بعض دفعہ اسے خیانت کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، تو یہ جو شوہر جذبات میں آ کے نکالتا ہے اور ڈز بیوی کو مار دیتا ہے، یاد رکھنا اگر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس حالت میں اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے، تب بھی بیوی کا قتل کرنا اس شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ جی اب قتل تو میں کر سکتا ہوں، میری غیرت کا مسئلہ ہے، میری عزت، قتل آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیں، غیرت اپنی جگہ، اس کا حل یہ ہے آپ طلاق دے دیں اسے، اگر کسی نے دیکھا ہے وہ اسے طلاق دے دے، چھوڑ دے، اب اس کی بیوی ہی نہیں۔ انتقام تو ویسے ہی ہو جائے گا نا، 10 آدمی آپ سے پوچھیں گے اس کو طلاق کیوں دی، آپ کہیں گے اس لیے۔ تو اب اس بہتر تو یہ ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے کہ طلاق اگر دے دی تو اس کے باوجود بھی اس کے گناہ کو چھپا کے رکھیں، یا اگر کسی میں جگرا ہے ایسا تو، لیکن قتل کسی صورت جائز نہیں ہے۔ آج اسی بنیاد پر دیکھیں نا، علاقوں میں ونی کے نام پر اور فلاں نام پر بچیاں قتل ہو رہی ہیں۔ کیا ہے؟ ایسے جہالت کے علاقے بھی ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے گھر سے دشمنی نکالنی ہو نا، اس کی بچی پہ کوئی سا بھی ایک الزام لگا کر چھوڑ دیتے ہیں، اس کا تعلق اس سے چل رہا ہے، اسے پتہ ہے اس کا باپ یا اس کا بھائی اسے چھوڑے گا نہیں، خاص کر ہمارے پختون علاقوں کے اندر یہ رواج ہے۔ حالانکہ اس بچی کا کوئی قصور نہیں، اسے پتہ تک نہیں ہے بیچاری کو،
لیکن ان کے گھر میں ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے دوسرا شرارت کرتا ہے اور یہ نکالتا ہے اور ڈس ڈس. تو قتل اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے. کوئی یہ سوچے کہ جناب میں نے بہت بڑا نیکی کا کام کر دیا اور میرے اوپر اب کوئی بھی گناہ نہیں ہے. نہیں بھائی گناہ ہے، قتل آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اسلامی حکومت ہے تو آپ خلیفہ وقت سے اسے سنسار رجم کروا دیں، وہ ایک الگ چیز ہے. گواہ پیش کر کے اس کے خلاف آدمی رجم کا مقدمہ کرتا ہے، رجم کا. لیکن آپ اپنے ہاتھ سے کوئی اسے قتل کرنا چاہے تو اس صورت میں قتل جائز نہیں ہے.